مرحبا رمضان. جی السلام علیکم. 18 پیارے کا ہم لوگ سمری کر رہے ہیں جو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنوں کے ایٹریبیوٹس، ان کی خصوصیات کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتائی گئی ہے کہ اپنی نماز میں کس طرح خشیت حاصل کرتے ہیں. خوف اور خشیت ڈفرینٹ ورڈز ہیں، تو اس کی ٹیکنیکلٹیز میں تو میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن خشیت کیسی ہے انسان کو. کوئی بندہ کہتا ہے مجھے میری نماز میں خشوع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان اللہ سے ڈر کے پڑھ رہا ہے، یہی خشیت ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کرتا رہے گا تو اسے خشوع بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے صحابی نہیں آئے تھے کہ کیسے طریقے سے شیطان کنفیوز کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ساتھی ہے وہ تو بڑی ذوق و شوق سے، بڑی خشوع سے نماز پڑھتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں. انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کرو، آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا وہ پڑھا کریں. جب وہ پڑھی تو کچھ عرصے کے بعد پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی میری اچھی ہو گئی نماز. تو ان کے ساتھی کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں وہ تو نہیں مجھے دکھا ہی نہیں دوبارہ. ان کا وہ شیطان تھا. شیطان کس طریقے سے کنفیوز کرتا تھا تو کہ وہ اچھا بن کے دوسرے کی نیکی کو بہت حقیر. تو ہمیں ایگزیجریشن میں نہیں جانا، نہ تو نیکی کر کے ہم لوگ کہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، نہ ہی ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے رہے. لیکن جو مومن انسان ہے وہ نیکی کرنے کے بعد اس کو فکر راہ رہتی ہے کہ میں ریاکاری میں نہ آ جاؤں. ابھی میں اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہا تھا تو وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ کوئی نام لکھنے کے بارے میں کہ انہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ انہوں نے مسجد بنائی ہے، تو کافی عرصے سے وہ بیچارے کوشش کر رہے تھے، کافی سالوں سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بینرز ہیں، بینرز میں وہ نام لکھنا تھا تو میرا نام لکھ دیا انہوں نے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا نام آئے اور یہ وہ. لیکن امی تو کہہ رہی تھی. تو میں نے کہا آپ نے ریاکاری اس کو نہیں کہتے، وہ اگر آپ اپنی خوشی سے ہر چیز سے شہرت کے لیے تو وہ تو نہیں آپ کر رہے. تو امی کا حکم مان کے اگر آپ کر رہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو انسان اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ جیسے یتیموں کے بارے میں جب احکام اتنے سخت آ گئے کہ ان کا مال، یتیم کا مال کا بڑا وہ ہے، تو صحابہ بیچاروں نے کیا کیا، اب ان کی ہانڈی بھی علیحدہ، ان کے برتن بھی علیحدہ، ان کی گروسری جو بھی تو علیحدہ پک رہی ہے. وہ بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی گھر میں. ایک تو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اوپر سے پھر اللہ نے کہا ہی نہیں ایسے نہیں ہے بات کی. وہ یہ ہے کہ انسان ہڑپ کر لیتے تھے ان کی مانو تو وہ بڑی باتوں کی، یہ اتنا وہ نہیں. اللہ کو نیتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو جو مومن بندہ ہے اس کی خصوصیات اس میں بتائی گئی کہ وہ کس طریقے سے نمازوں میں اس کی خشوع خضوع رہتی ہے. بے مقصد جو بھی ایسے کوئی کھیل تماشے کی چیزوں سے وہ گزر جاتے ہیں، وہ اس میں اتنا وہ نہیں. کوئی لڑائی جھگڑا اور یہ بحث اور اس میں اپنے آپ کو ان پلگ کیسے کرنا ہے، یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. میں نے بہت سال لگے یہ چیز سیکھتے ہوئے کہ انسان کیسے نکلنا ہے، آپ نے سیف اینڈ ساؤنڈ ان پلگ کرنا ہے. کیا خاندانی جھنجھٹ ہے، کیا یاروں دوستوں کی جہاں پہ آپ کو فتنہ نظر آتا ہے آپ کس طرح سے وہاں سے بھاگتے ہو، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. انہی چکروں میں ہم لوگ پھنس جائیں گے تو پھر ہم لوگ کوئی پروڈکٹیو کام کر ہی نہیں سکیں گے اپنی قبر کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اگر میں تو سیدھا یہی کہتا ہوں اپنے لیے کہ اگر میں ابھی 51 کا ہوں، اگر میں کسی کو پسند ہوں تو ٹھیک ہے، اگر میں ناپسند ہوں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ میں کوئی کوتاہیاں ہوں گی جو میں کسی کو ناپسند ہوں، لیکن اب میں کیا ناچ کے تو بتا نہیں سکتا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے. اب میں کیا کروں؟ اگر میں کسی کا حق نہیں کھا رہا ہوں، کسی کو گالی نہیں بک رہا ہوں، کسی کو غیبت نہیں دے رہا ہوں، کسی کو کوئی جو ایسی باتیں جو میں آپ مجھے شرعی کورٹ میں بھی نہیں لے کے جا سکتے ہو، نہ آپ لوگ مجھے عدالتی کورٹ میں لے کے جا سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی مرضی کے مطابق میں زندگی نہیں گزار پا رہا ہوں، شاید وہ آپ کی نظر میں بری چیزیں بھی ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں معذرت کر کے پیچھے ہٹنے والا بندہ ہوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسی چیزوں سے ڈس انگیج کرنا ہے جو ہمارا وقت کا ضیاع ہے. مجھے نہیں کب جیتنا، ٹھیک ہے، میں
ہمبل طریقے سے بڑے رسپیکٹفلی میں اپنا راستہ دینے والا بندہ ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے غصہ آئے گا تو میں ریٹیلیٹ کروں گا، کوئی چھوٹ پٹانگ کروں گا، تو اس سے اچھا ہے اپنے آپ کو میں ان پلگ کروں۔ اسی طرح کوئی ایسے تفریحی چیزیں ہیں، چلو 5 10 15 20 منٹ آپ کے دن کا کچھ حصہ، چلو جو حرام کام نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ پورے کا پورا میں 6 گھنٹے بیٹھ جاؤں کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے۔ مجھے بہت شوق ہوتا تھا، لیکن میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پورا دن اور کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوں 2 2 گھنٹے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں کوئی پروڈکٹیو چیزیں نہیں اس نے کرنی۔ تو یہ جو بے مقصد سرگرمیاں ہیں، اس سے کیسے انسان کو اپنے آپ کو نکالے، خود احتسابی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرب میں محاورہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کیا کہتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل یحاسبونک، ایسے تھا کچھ کہ آپ اپنا حساب کتاب خود کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ اور جنسی اعتبار سے پاکیزگی انسان کو کیسے اپنی آنکھوں کی اور اپنے اور جو بھی وعدے کی ہیں، جو بھی کمٹمنٹیں کی ہیں، کوئی جاب کی ہے، کوئی بزنس کی ہے، کوئی بزنس ڈیل کی ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ جو عقد نکاح ہے، آپ نے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، سبلنگ کے ساتھ، تو اگر آپ ان کو اچھا نہیں کر سکتے تو پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ ایسے لوگ جو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کی حفاظت کریں گے، یہ ساری چیزیں، پھر وہ فردوس الاعلیٰ کے مالک بنیں گے۔ اور پھر یہاں پہ ایک دفعہ پھر بچہ نطفے سے وہ سارا پروسیس بتایا گیا کہ جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا گیا ہوں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے ایک رحم میں نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا، اور پھر وہ جمے ہوئے خون سے بوٹی، اور پھر ہڈی، اور پھر صورت، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اور پھر یہ سارا جسم تخلیق، اور پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اگلے جو قبر تک کے جو پروسیسز ہے، اگر یہ ہمارے ذہن میں رہیں گی، ہمیں اپنی اوقات یاد رہے گی کہ ہم کیا تھے، تھوڑے سے پیسے آئے یا تھوڑی سی طاقت آئی، مسل آئے، تو انسان سوچ رہا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ تو انسان اپنے آپ کو سیلف آبزرو ہمیشہ رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ اس میں آپ کو بڑا کمپریہنسو ملے گا کہ وہ کیسے ان کے اوپر ان کو لوگ تنگ کرتے تھے، ان کی قوم کو، اور پھر وہ وان کرتے تھے اتنے مطلب 1 ڈیکیڈ آلموسٹ 950 سال کم ہوتے ہیں انسان تبلیغ کا کام کر کر کے۔ پھر طوفان آیا، ساری وہ بربادی ہوئی سب کی، کہتے ہیں تقریباً صرف 80 لوگ کشتی پہ چڑھے تھے۔ اب ایک قوم کا ذکر ہے، لیکن وہ بتایا نہیں گیا زلزلے سے وہ قوم جو تھی وہ بات ہی نہیں سنتی تھی، تو پھر زلزلے سے ہلاک ہوئی، لیکن کئیوں نے یہ کہا کہ یہ قومیں سمود ہی تھی کیونکہ وہ بھی تو زلزلے سے ہلاک ہوئی تھی۔ تو 3 قسم کا جو ہمیں پتا کہ 3 قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا تو آسمان سے جو بھی بارشیں آ رہی ہیں، جو بجلی پڑ رہی ہیں، کچھ بھی، یا پھر زمین سے سونامی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، کچھ بھی، اور یا انسانوں کو جنگوں کی وجہ سے اور خانہ جنگی کی وجہ سے۔ تو یہ وہ قسمیں ہیں عذاب کی۔ اور پھر اسی طرح باقی قوموں کا بھی ذکر آپ کو اسی صورت میں ملے گا، قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، اور کہ ان کے اوپر کیسے عذاب اللہ تعالیٰ، پھر وہ بات ہی نہیں سنتے تھے۔ اور مومن شخص کی اندر کی انٹرنل جو اس کی سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ کبھی اللہ کے ساتھ سے ڈرتے ہیں، اور نیکی کر کے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں غلطی نہ ہو جائے اور کوئی ریاکاری نہ ہو جائے۔ بڑی اچھی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی میں بتا رہا تھا اپنے بڑے بھائی کو، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی، بلکہ میں نے شیخ سے، اپنے ہمارے جو مسجد کے شیخ ہیں ان سے میں نے سیکھی کافی سال پہلے۔ ان کو میں نے کہا کہ میرے دل میں بڑا وہ ابھی بھی ہوتا ہے، ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ ہم لوگ حلقہ کرتے ہیں مساجد میں بھی یا کبھی سوشل میڈیا پہ، تو انسان کو ہوتا ہے یار یہ ریاکاری نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یا کوئی، تو کیا کریں، ابھی کام چھوڑ دیں اللہ کا۔ تو پھر میں نے بھی شیخ کو کہا، تو انہوں نے اپنے کہا، مجھے حضرت ابوبکر کا وہ بتایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہی مسئلہ۔ تو پھر میں نے کہا، پھر انہوں نے اپنے ٹیلی فون سے مجھے وہ سکھائی دعا، حدیث میں جو تھی وہ میں نے اپنے پلے باندھ لی۔
انسان ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ایک استغفار کا ہمیشہ کرے، اور اپنی نیت ایسی رکھے کہ ہمیشہ صاف رکھے کہ اس کی کوشش ہو کہ وہ ریاکاری نہیں کر رہا، اور پھر اللہ سے مدد مانگے، اور وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم استغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ اس شرک کا جس کو مجھے پتہ ہے اس سے بھی بچا، اور جس گناہ کا مجھے نہیں پتہ وہ بھی بخش دے۔ اب وہ کون سا شرک ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ وہ ریاکاری ہی ہوتی ہے۔ تو جو نیک انسان ہوتا ہے، مومن انسان، وہ ہر وقت اس کو یہی رہتا ہے کہ میرا ایمان نہ چلا جائے، میں ریاکار نہ ہو جاؤں، تو اللہ ہمیں بچائے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نا کبھی کبھی کیا کرتا ہے، جیسے کفار مکہ وہ تنگ کرتے تھے، تو یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کس نے پیدا، یہ کیسا، الٹے سیدھے سوال۔ آج بھی مسلمانوں سے یہی سوال جب بار بار کرتے ہیں، حجاب کیوں ہے، یہ شراب حرام کیوں؟ اور بھائی قرآن کا اسلوب یہ ہے، وہ ہمیں کاؤنٹر جو اٹیک ہے اس کو کاؤنٹر اٹیک کرو، ان کو پوچھو بھائی تمہارا کیا ہے، تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ تو قرآن کا بھی اسلوب یہ تھا، وہ بجائے کہ وہ پوچھے تو پھر اللہ کو کبھی پوچھتا تھا کہ ہاں بتاؤ کہ جو اونٹ ہے تمہارے سامنے ہے کیسے زبردست، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے؟ اور اللہ اپنی وہ چیزیں بار بار، کیونکہ وہ پوچھتے نا کہ دوبارہ کب اٹھیں گے، اور یہ اور وہ، تو کئی نعمتوں اور انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے اسی صورت میں۔ تو ایسے سوالات جب تنگ کرتے پوچھتے تھے تو پھر اللہ بھی پوچھتا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ اس پر جو ساری مخلوقات ہیں کس کا اختیار ہے؟ ان ساری مخلوقات مطلب جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، یہ دریا ہیں، یہ ساری گلیکسیز ہیں، یہ سارا گھوم پھر رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو کبھی وہ ان کے اندر آرگومنٹ ہوتی تو وہ تو چلتا ہی نا سسٹم، کتنے صدیوں پہلے ہی ختم ہو جانا تھا۔ اس کا مطلب رب تو ایک ہی ہے۔ اچھا یہ کسی کے کنٹرول میں ہے یا کیا یہ آٹو پہ چلا ہوا ہے؟ آٹو پہ کیسے چلے گا؟ کسی مشین کا کوئی تو خالق ہوگا۔ یہ ساتوں آسمان کس طرح بنے ہیں؟ یہ مطلب اگر کسی کو اللہ کسی آزمائش میں ڈال دے تو کون سے دور کرتا ہے؟ کوئی بیماری آپ ڈاکٹر نہیں دور کر سکتا، ختم، بائے بائے، سیلاب آ گئے، کون بچا سکتا ہے پھر؟ تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کو جب اللہ پوچھتا تھا ان سے تو ان کے پاس ظاہر بات ہے جواب تو تھے نہیں کوئی بھی۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں اس صورت مومنون میں، بڑی پیاری دعائیں ہیں، اور اس میں ایسی بھی دعا ہیں کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائی دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کیا ہے۔ جب ایک انسان ظلم پہ ہٹ ہی نہیں رہا تو پھر ایسی دعائیں بھی ملتی ہیں، رب فلا تجعلنی من القوم الظالمین، میں اس میں سے ہمیں نہیں ان میں سے کاؤنٹ کیجیے گا۔ تو پھر وہ والی دعا بڑی میں تو ڈیلی کو میرے اذکار میں یہ والی دعا کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بلکہ یہ شروع ہوتی ہے قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اے رب میں شیطانوں کی یہ جو ہمزات ہوتے ہیں، چھیڑ خانیاں کرتے ہیں، تو میں اس کی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس مت آئیں۔ تو اسی طرح بہت سی اور آپ کو دعاؤں کا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ کو یہ دعاؤں کا ایک بڑا زبردست سیٹ بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور، آپ کو میں نے پہلے یہ بتایا تھا، سورۃ نور، سورۃ حجرات، سورۃ نساء، یہ یاد رکھیں گے تو عورتوں کے آپ کو بہت سے مسائل اس میں، تو زنا کی حد اس میں بتائی گئی ہے کہ 100 کوڑے، اگر تو وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اگر وہ پھر زنا کاری کوئی کر رہا ہے تو 100 کوڑے، لیکن اگر وہ شادی شدہ بھی ہے، اللہ نے اس کو فیسلٹی دی ہوئی ہے، گھر میں اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ زنا کاری کر رہا ہے، تو پھر اس کی سنسار ہوتا ہے کہ اس کو پتھر مار کے وہ ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور جو اچھا اب یہ ایک اصول سمجھیں، سنسار کتنے لوگوں کو کیا ہوگا؟ والنٹیئر جو آئے تھے نا کہ ہمیں پاک کریں، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ ملتا دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا کہ اگر کسی کے پاس 4 گواہ چاہیے
جنہوں نے ایکچوئل وہ حرام کام دیکھا ہو، کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں پہ ملتے ہیں؟ اس کا مطلب تقریباً ناممکن ہے۔ تقریباً وہ ممکن تب ہوگا جب کوئی اعلانیہ فحاشی کی جائے گی، تو اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے تو ایسے 4 گواہ اگر نہیں ہیں تو 80 کوڑے ان کو پڑیں گے، اگر 3 بھی ہیں تو ان کو پڑیں گے، سچے بھی ہیں، جو مرضی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، جو 4 گواہ نہیں ہیں تو اب کیا کرو گے؟ تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواح میں تو الٹی باتیں ایسے کرتے ہیں، کیا میڈیا میں، کیا محلوں میں کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ایسا تھوڑا سا باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی، بھائی اگر آپ فکس کر سکتے ہو روک لو، نہیں تو باتیں مت پھیلاؤ، اچھی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہی بات ہوئی تھی، لوگوں نے منافقین جو تھے، جو غزوہ بنو مستلق ہوا تھا، اس کی واپسی پہ رئیس المنافقین جو تھا، جو عبداللہ بن ابا، انہوں نے ایسی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی اور اتنی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، ٹین ایجر تھی نا، تو وہ اونٹ کے اوپر ایک پالکی سی رکھی تھی، تو وہ اتنی ہلکی تھی، لوگوں نے سمجھا وہ اپنی رفع حاجت کے لیے گئی، تو انہوں نے رکھ دی، انہوں نے کہا ہو گئی۔ اب وہ دور تھی، جب وہ واپس لوٹی تو قافلہ چلا گیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ انہوں نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ وہ پیچھے چلتے تھے، اگر کسی کا سامان رہ گیا یا جو بھی، دور سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ پردے کے احکام سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے بڑے ادب سے وہ دور ہٹ گئے، اپنا اونٹ دیا، وہ اس میں بیٹھ گئیں، تو لیٹ آئی، لیکن اب وہ جو منافقوں نے ایسا پراپوگنڈا کیا، کہیں بیچارے مسلمان اس پراپوگنڈا میں وہ باتیں شروع ہو گئی، تو بلکہ ایک غزوہ بدر کے صحابی تھے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، وہ بھی سلپ آف ٹنگ ہو گئی، تو اس پوری، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطلب پریشان ہوئے لوگوں کی باتیں سن کے، کافی دنوں کے بعد بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ان کے والد تھے حضرت، وہ چھوڑے کچھ دنوں کے لیے، تو اتنے وہ الجھن میں رہے، تو پھر اللہ کا قرآن نازل ہوا، تو یہ جو برات کی جو آیتیں تھیں، یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا کہ یہ بہت ڈینجرس ایک چیز ہے جو ہماری اماں عائشہ کے اوپر یہ بہتان لگا، اور پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی اس ٹراما سے، تو اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں، خدارہ اس چیز کو ایکسپلائٹ نہ کریں، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ فیملیز بہت مشکل سے اس چیز میں جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں نا، آنکھ سے آپ نے دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے، چلو میں لاؤڈلی بول لیتا ہوں، یہ نہیں کہ کسنگ کا دیکھ لیا ہے، یہ نہیں، آپ نے ایکچوئل وہ کام دیکھا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 4 گواہ کوئی لے کے آ سکتا ہے ایسے 4 گواہ؟ نہیں تو شراب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے، اگر شٹ اپ نہیں ہوتے ہو، یہ افینڈ نہیں ہوئے گا، شٹ اپ اگر ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں تو 80 کوڑے کھائیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ سینسٹیو چیزیں ہیں، انسان اپنی زبان سے ایسی چیزیں مت نکال لے۔ اللہ کا جو ہم لوگ کنزیوم کرتے، جو ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں، وہ پتہ ہو کہ یہ حلال کا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک انسان ہے، وہ سفر میں بھی ہے، اس پہ درد بھی ہے، وہ پریشان بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کیسے رسپونڈ کرے، اس کی جواب کیسے دے اس کی دعا کو، اس کا جو کھانا پینا، اس کے کپڑے، جو سارا کچھ تو حرام کے ساتھ تھا، مطلب یہ ہے کہ حرام سے تو دعائیں بھی رک جاتی ہیں، تو ہمیں میک شور کرنا ہے جو مومن لوگوں کو کہ پاکیزہ رزق ہم لوگ کھائیں، یہ الٹے سیدھا جو بھی ہے بےمانی کا پیسہ، یہ بیسیکلی الٹیمیٹلی پھر حرام ہی پروڈیوس کرتا ہے، اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے پھر انسان کو نیکی کی توفیق بھی اتنی نہیں ہوتی، اور اس کا دل دوسری طرف بھی رہتا ہے۔ اگر کسی نے کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو معافی کا جو بھی اللہ بتا رہے ہیں اس میں کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایزی گوئنگ ہو، معافی کرتے ہو تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اور ایک آیت اس میں آپ کو ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، اور خبیث کے لیے خبیث، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے، یہ ہے انڈر نارمل سرکمسٹانس، عام طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ پھر وہ
برے کے لیے برے ہی ڈیزرو کرے گی. لیکن اس کا کنٹراسٹ بھی ملتا ہے. کبھی کبھی ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے فرعون کی بیوی جو تھیں بی بی آسیہ، وہ جنت میں جائیں گی. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہ گئی، اور اس طرح کی دوسری بھی ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اور گھر کے جو پردے کے احکامات ہیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بہن بھائی ہیں، یہ چچا کی بیٹی ہے یا جو بھی ہے، اس سے جو مرضی آپ. ایسا نہیں ہے. حجاب کے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں. باہر کے مردوں کے لیے مکمل حجاب ہے، جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ حجاب ہے. تو دوپٹہ وغیرہ اپنے سینے کے اوپر، وہ یہ نہیں ہے کہ بے حجابی میں انسان کو، وہ تو صرف اپنے شوہر کے لیے وہ لباس کا درجہ رکھتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لباس اس کی صرف فرینک اس کے، باقی اپنے والد اپنے بھائی سب کے سامنے ایک پراپر پروٹوکول کے سامنے خواتین آئیں گی. اور جو گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے تھے تب، یا پھر جو بچے ٹین ایجر ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے بچے جو محلے میں، یا تو ان کے لیے بھی جو 3 اوقات بتائے گئے کہ ان اوقات میں پھر وہ بیڈ رومز میں مت جائیں. کیونکہ اب آج کل جو لاک کرنے کا، تو تب تو جیسے عام طور پہ وہ جو ایسے وقت ہوتے تھے جیسے عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کے بعد، اور تو یہ ایسے اوقات ہوتے تھے جس میں ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی آرام کر رہے ہوں گے، تو وہاں سے جانے کی مانت کی. کیونکہ اللہ نے پردے کے احکامات اور پورا پروٹوکول سمجھایا کہ کیسے جو ہے وہ مطلب گھر کے اندر بھی وہ کیسا. اسی لیے تو یہ کفار پریشان ہوتے تھے، آپ کے نبی نے آپ کو یہ بھی پڑھایا ہے، یہ بھی پڑھایا ہے، یہ بھی پڑھایا ہے. تو اب بندہ مومن کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے، کیا ہی خوب یہ مثال ہے نور ایمان کی، ایک قندیل کی. جو اب قندیل پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن جو ینگ بچے ہیں ان کو قندیل مطلب یہ ہے کہ ایک، کیسے سمجھاؤں، جیسے ایسی ایک کچھ چیز ہوتی تھی شیشے کا، اس کے نیچے آئل ہوتا تھا، اور اس میں کینڈل لائٹ، کینڈل بٹ ود ان اس کے اندر، شیشے کے اندر. تو وہ جیسے قندیل کہا جاتا تھا. آپ لوگ دیکھ لیجیے کہ اس میں تو پرانی موویز میں شاید لٹکی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ ایک بیسیکلی ٹارچ ہوتی تھی اس زمانے کی. اس کی مثال کیونکہ وہ بڑی عام تھی، اور جتنا فائن فیول ہوتا تھا اتنی ہی زیادہ وہ اچھی برائٹنیس ہوتی تھی اس کی، مطلب روشنی، اور زیادہ دیر تک رہتی تھی. جیسے آج آپ لوگ پٹرول ڈالتے ہو تو ایک 2-3 قسم کے پٹرول آتے ہیں، آپ اگر اچھے قسم کا ڈالو گے تو وہ مائلیج آپ کو زیادہ دے گا، اور آپ کا انجن کے لیے بھی ٹھیک ہوگا، اس لیے وہ ایکسپینسو بھی ہوگا. ڈفرینٹ گریڈس جو ہوتے ہیں نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی مثال، ایک مومن بندے کے دل کی مثال کہ کیج، یہ کیج کیا کہتے ہیں، پسلیں، اس کے اندر ایک دل ہے. تو یہ بھی ایک قندیل کی مانند ہے، اس کے اندر کچھ روشنی ہے. اب وہ جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے اس کی جو ریپلینشمنٹ ہو رہی ہے، اس کا فیول ہے، وہ ایسے زیتون کے درخت سے ہے جو کہ سینٹر میں ہے. جب سینٹر کا درخت جو ہوگا اس کے اوپر ساری سن لائٹ پڑی ہوگی، اور وہ بڑا اچھا گرو کرے گا، اچھی پروڈکشن دے گا، اور اس میں سے جو تیل نکلا ہوا ہے بڑا خالص ہے، وہ تو چپٹ کے پکڑے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب اس کی مثال دیتے تھے کہ یہ پیٹرول کی مثال، اگر اچھا پیٹرول ہو تو اس کو آگ دور اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا پڑتا، دور سے آپ دو تو وہ اچک کے پکڑے گا. تو اسی طرح جو انسان جس کا دل صاف ہے، وہ ہدایت جو ہے، نور قرآن ہے، اللہ کی باتیں ہیں، وہ ایسے پکڑے گا کہ وہ فطرت اس کی جو ہے وہ بڑی ساؤنڈ ہے. اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو یہ بھی ہم لوگوں نے پہلے یہ مضمون پڑھ لیا ہوا ہے. اور اللہ ہی باتوں کو اٹھاتا ہے. واٹر سائیکل کا بھی ہم لوگوں نے بات کر لی ہوئی ہے، کس طرح اللہ یہ بخارات میں
اور اٹھاتا ہے، پھر یہ سنو ہوتی ہے یا پھر بارش ہوتی ہے، دریاؤں میں پانی کچھ تو امیجیٹلی آ جاتا ہے، کچھ برف کی وجہ سے پہاڑوں پہ رہتا ہے اور وہ ایک ٹینک کی صورت میں رہتا ہے اور پگھلتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، نہیں تو فلڈ آ جائے ہر جگہ پہ۔ اور سٹوریج بھی تو نہیں ہم لوگ کر سکتے نا، وہ سٹوریج کا بھی اللہ تعالیٰ نے 1000 کچھ تو سٹوریج اللہ نے اپنے پاس آسمانوں میں ہی رکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی جاتا ہے تو اس کے قریب ترین پہاڑوں پہ اس کو تھوڑا سا سٹور کر دیتا ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، تھوڑا مزید سٹور، یہ اللہ کا دیکھیے کتنا زبردست نظام ہے۔ اور اسی سے پھر کھیتی باڑی کے اور پھر یہ ساری چیزیں، اور جب یہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، بجلی آتی ہے کہیں کی آنکھوں کی بینائی چلے جاتی ہیں۔ اللہ کا کسی کو اللہ نے شاید آزمائش میں ڈالنا ہے، کسی کو سزا دینی ہے، تو یہ سارے جو مویشی ہوتے ہیں، یہ مخلوقات، یہ ساری جو چیزیں، سب کا ذکر آپ کو اسی سپارے میں ملے گا۔ تو اس میں اگر تو منافقین کو جب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ان کو شریعت کے احکام ملتے تھے، ان کو مشکل لگتا تھا، یہ تو بڑا مطلب ٹف لگ رہا ہے، چیلنجنگ لگ رہا ہے، بہانے تراشتے تھے اور یہ مطلب ٹاؤنٹ کرتے تھے اور کرٹیسائز کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کو اسکیپ روٹ مل جائے۔ لیکن جو مومن بندہ تھا اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور قبول کر لیا۔ وہ تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے دل جان سے، گویا کہ ان کی طبیعت کے اوپر بے شک ان کے لائف سٹائل میں ناساز بھی گزرے، لیکن وہ اس کا نا اظہار کرتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے، انکلائن کرتے تھے۔ گھر کے ہاں، وہ میں آپ کو بات کرتے کرتے میں بھول گیا کہ جو وہ 3 اوقات بتائے گئے ہیں کہ نماز فجر سے قبل اور ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ وہ 3 وقت ہوتے تھے تب، کیونکہ عام طور پہ تو 2 وقت ہمارے بھی ہیں، تو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے، بیسکلی جو رات کا ٹائم ہے، تو جو ایسے لوگ ہیں جو بچے بڑے ہو گئے ہیں یا جو بھی، تو وہ بیڈ روم میں مت آئے۔ ایک آج کل ہمارا نہیں ہے قیلولے کے ٹائم، عربستان میں تو ابھی بھی شاید ہوگا، لیکن کیونکہ وہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی تو عام طور پہ ظہر کے ٹائم پہ لوگ اپنے بیڈ روم، تو یہ وہ 3 میں بھول گیا کہ تیسرا وقت کہ ظہر کے ٹائم کے اوپر بھی، ظہر کی نماز کے بعد یہ بتایا گیا ہے۔ اور اجتماعیت جو بھی جماعت کے ساتھ جو کام ہے ان کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ، اور پھر جو بھی اگر آپ کو کوئی ایکسکیوز چاہیے تو پھر جو بھی امیر ہے اس سے بندہ بات کرے، اور پھر وہ امیر کو بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار اس لیے کرے کیونکہ اس نے اپنی پرائرٹی دی اپنے پرسنل کام کو اللہ کی، تو جو بھی کبھی کبھی ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ انسان کو مجبوری میں چھٹی لینی پڑ جاتی ہے، کوئی ایکسکیوز، تو وہ ایک پروٹوکول سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم جماعت کے نظم میں نہیں اپنے آپ کو ڈھالیں گے، ہر کوئی انفرادی وہ چل رہا ہے، تو پھر ہم کامیاب تو نہیں ہوں گے۔ اب جب عام طور پہ جو اللہ نے انبیاء کو، جو وہ کیا نام تھے، طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی، اور اس میں جو داؤد علیہ السلام تھے، یا پھر طالوت کے بارے میں بات کر لیں، تو عام طور پہ لوگ ناراض ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیوں لیڈرشپ دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو یہی کہتے تھے کہ ان کے پاس تو ان کی محفل دیکھیے، غربا ان کے پاس آتے ہیں، اور پھر یہ دیکھو سارا مزدور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، اور اس طرح کی، اور ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، محلات بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو کیا مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے باغات اور محلات اور یہ پیلسز اپنے نبی کو دے دیں، لیکن یہ کوئی ریس نہیں ہے، ان کی جاب کوئی اور ہے، انہوں نے رسالت کی جو میسج ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو پھر وہ جب یہی ٹانٹ کر رہے ہوتے تھے، طنزے لگا رہے ہوتے تھے، پھر اللہ نے ان کو وعیدیں سنائی، وارننگیں دی کہ پھر وہ جہنم میں ان کو اصل میں، اچھا چلیں میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں، ابھی میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ ایمان کہتے ہیں بالآخرہ اصل تکلیف دہ ہے
کافروں کے لیے۔ اگر کوئی کہے ایمان باللہ، کوئی کہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ بھائی، کئی لوگ مان بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا ٹھیک ہے، چلو ایمان میں رسول تو رسالت کے اوپر وہ بھی کہ ٹھیک ہے، سارے ایمانوں کے ساتھ وہ مسائل نہیں جو پھر ایمان بالآخرہ، اب بالآخرت کے اوپر ایمان کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی ہے، نماز نہیں پڑھی یا حرام کام کیے، اب لوگوں کو تکلیف چڑھتی ہے۔ اور یہی ان کو تکلیف تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی بتاتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے اچھا پھر کان کو خود سن لو، تم آگ میں جلو گے اور وہاں پہ زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، وہاں پہ ہتھوڑے پڑیں گے۔ اب ایک انسان جو اپنے لائف سٹائل میں ہے تو اس کو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کی دنیا میں بھی وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ، ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کری ہے، یہ تو ان کو اصل میں تکلیف، ان کی بھی تو پارٹی بہت رون ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مشرکین کو یہ مسئلہ رہتا تھا ہمیشہ۔ اچھا انشاءاللہ بھی 19ویں پارے میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔